آپ نے کبھی غور فرمایا کہ یہ ہندوستان کے اندر عام طور پر تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی پیغمبر نہیں آیا. قرآن کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کوئی دنیا کا، زمین کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر میں نے اپنا کوئی نہ کوئی پیغمبر نہ بھیجا ہو. تو وہ یہاں ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا. آج آ کے لوگ تلاش کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ویدوں کو دیکھتے ہیں، رامائن اور بھگوت گیتا اور اس طرح کی کتابوں کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یار اس میں کہیں کہیں توحید بھی ہے. لگتا ہے کہ بعد والے لوگوں نے گڑبڑ کی ہے. مہاتما بدھ کے بارے میں تو لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ بہت ممکن ہے کہ یہ پیغمبر ہو، لیکن صورتحال اس طرح تبدیل ہوئی ہے کہ مہاتما گوتم بدھ کے بارے میں جو اس کی تعلیمات محفوظ ہیں، وہاں سے اشارے تو آپ کو ملیں گے، لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی موجود ہے، کفر بھی موجود ہے. سماج کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں ان کے اندر جو گیپ ہیں وہ بھی آپ وہاں پر آپ کو نظر آئیں گے. وجہ بڑی واضح ہے کہ یہ سارے گیپ موجود تھے، کتابیں وہ محفوظ نہ رہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں ڈال دیں، مذہب کا ایک نیا ایڈیشن تیار کر لیا. جس طرح آپ کو نہیں نظر آتا ادھر ہمارے ہاں بھی لوگوں نے نئے نئے ایڈیشن تیار کر رکھے، مختلف ایڈیشن. بندہ پریشان ہو جاتا ہے جی یہ ایس مولوی پیچھے ٹوریے تھے اس پیچھے ٹوریے. اس واسطے کسی مولوی پیچھے ٹورن کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. مولوی اور پیر کے پیچھے تب چلیں گے جب ہم مولوی اور پیر کو دیکھیں گے کہ کیا یہ خود قرآن کے پیچھے ہے، یہ کیا خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر ہے. ہمارے پاس دلیل جو ہے وہ قرآن و سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. کوئی دنیا کی طاقت ہمیں گمراہ نہیں کر سکتی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے پیغمبر کا وعدہ ہے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے تم. اگر ہم چاہیں کہ ہدایت کے سچے طلبگار بن جائیں، چاہیں کہ حق اور سچ ہمیں سمجھ آ جائے. یہ میں کیوں بار بار آپ سے کہتا ہوں